مآب مکرم و محترم جناب حافظ محمد رمضان نظر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کی افادیت کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں گے۔ اعمال صالحہ کی کیا افادیت ہے، ہمیں اچھے عمل کیوں کرنے چاہیے، نیک اعمال کیوں کرنے چاہیے، تو آپ احباب توجہ کے ساتھ اس بیان کو بھی سماعت کیجئے۔ ان سے پہلے میں شکریہ بھی ادا کر دوں، انہوں نے بڑی کرم نوازی فرمائی اور اپنے بڑے قیمتی اوقات میں سے یہ تشریف لائے فیصل آباد سے، اور میرے والد گرامی عزت مآب مکرم و محترم جن کی دعاؤں اور عطاؤں سے یہ سارا کام ہو رہا ہے، عزت مآب جناب حضرت قبلہ مفتی حافظ محمد شفیق رضا صاحب دام شرفہ، آپ تشریف فرما ہوئے، ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا وجود ہمارے لیے سلامت رکھے، بابرکت رکھے۔ بِاسْمِهِ وَبِحَمْدِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ وَجُنُودِهِ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، آقا نامدار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حمد و صلات کے بعد میں انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں میرے محترم معزز مکرم مشفق دوست اور برادر مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھ بے مایا اور بے وقت کو آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے اور آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت بخشی۔ اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو جو اس مجلس میں حاضر ہوئے، اور ان سب کو جنہوں نے ہر لحاظ سے اس مجلس کے انعقاد کے لیے تعاون کیا۔ سامعین محترم، آج اس مجلس میں مجھے جس حوالے سے اظہار خیال کا موقع فراہم کیا گیا ہے
وہ مجھے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اعمال صالحہ کی افادیت۔ حضرات گرامی، یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، تو سب سے پہلے تو میں اصلاح پر بات کروں گا۔ لفظ اصلاح جو ہے اس کا لغوی معنی درستی کا آتا ہے لغات میں۔ اب یہ درستی ہر لحاظ سے ہو سکتی ہے، آپ کے اعمال میں درستی، اپنے مال جان، نفسانی روحانی خواہشات، مادیت، گھر کے نظام و نسق، ملک کے نظام و نسق میں درستی، اور یہ اس کے ضد میں فساد کا لفظ آتا ہے۔ یعنی فساد کو درست کرنا ہوگا تو جہاں اس فساد کے لیے، اس کے ختم کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی، تگ و دو کی جائے گی، اسے اصلاح کہا جائے گا۔ تو اصلاح سے اصطلاحی طور پر یہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ وہ نظام جس سے اس زمین پر یا اس ارضی زندگی میں اعمال، جان اور نفسانی اور روحانی سطح اور معاشرتی سطح پر عدل و انصاف قائم کیا جا سکے، اس نظام کو اصلاح کہیں گے۔ تو حضرات گرامی، اب اصلاح کا تعلق جو ہے وہ ہماری ذاتی زندگی سے بھی ہے، اصلاح کا تعلق ہمارے گھریلو ماحول سے بھی ہے، اصلاح کا تعلق ہمارے ارد گرد کے ماحول سے بھی ہے، اصلاح کا تعلق ہمارے گلی اور محلے اور شہر کی سطح تک، اور اصلاح کا تعلق اس سے آگے جائیں تو آپ کے دوسرے شہروں تک، اس سے بڑھ جائیں تو پھر ملکی سطح تک، اور اگر ہم بطور مسلم امہ اور ہر اس مسلم امہ کا فرد ہونے کے ناطے سے اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں تو ہمارے اوپر اصلاح کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اصلاح کی ذمہ داری بھی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا جہاں جہاں مسلم امہ میں، خواہ وہ ہمارا سیاسی زوال ہو، سیاسی فساد ہو، معاشرتی فساد ہو، ہمارے اعمال کا فساد ہو، ہماری معیشت کا فساد ہو، تو لہٰذا ہمیں جہاں جہاں اس اصلاح کی ضرورت پڑے گی ہمیں وہ اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آج اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے میرے محترم دوست ہر دل عزیز ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب نے یہ کانفرنس اور سیمینار منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول کرے، اور ہمارا جہاں چل کر آپ کا چل کر آنا، میرا چل کر آنا، یہ بھی ہمارا اس اصلاح میں ایک تھوڑا سا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ حضرات گرامی، اصلاح جو ہے اس کا بعین ہی یہی لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں کم و بیش 7 مرتبہ جو ہے لفظ استعمال ہوا ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور اس اصلاح کی ترغیب جو ہے وہ بھی قرآنی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات میں اللہ نے جس دین کو ہمارے لیے منتخب فرمایا اس کی تمام تر تعلیمات جو ہیں وہ اصلاح پر مبنی ہیں۔ ان تعلیمات میں کہیں بھی کوئی لفظ، کوئی شق، کوئی اصول، کوئی آیت یا کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں بنی نوع انسان کی اصلاح کو مد نظر نہ رکھا گیا ہو۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے وہ جو ہمارے لیے مشعل راہ دین تھا، ہمارے لیے مشعل راہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب قرآن مجید
اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور آپ کے فرامین مقدسہ تھے. بس افسوس اس بات کا ہے کہ اس سے ہم نے روگردانی کر لی، اور جب ہم نے روگردانی کر لی تو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کی جو ہمارے ساتھ رحمت شامل حال تھی وہ ہم سے دور ہو گئی، اور تقدیر نے ہمیں اوج ثریا سے ضلالت کی گمراہیوں اور گڑھوں میں دے مارا، اور جس کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں. تو جب ہم نے قرآنی تعلیمات کو پس پش ڈالا تو اس سے کیا ہوا؟ معاشرے میں مذہبی عقائد و حقائق اور اسلامی اقدار کا بتدریج زوال ہوتا گیا، اور ان مذہبی عقائد و نظریات اور اسلامی اقدار کی جگہ مادیت پرستی نے لے لی، اور ہمارا جو مشن تھا، مقصد تھا، وہ صرف ظاہری اور دنیاوی آسائشات، آسانیاں، مال و متاع، زین و زیبائش اور یہ تمام چیزیں اکٹھا کرنے میں جو ہے وہ ہم لگ گئے، اور ہم نے اپنی زندگی کا جو اصل مقصد تھا اس کو کیا ہے؟ پس پشت ڈال دیا. اور جب پس پشت ڈالا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کر جائے تو جس زندگی کے لیے رات دن تگ و دو میں لگے ہوئے ہو، جو بندہ میری ذات سے پھر گیا، میرے ذکر سے پھر گیا، میرے پیاروں کی سنت اور ان کے طریقے سے پھر گیا، تو پھر وہ رات دن محنت کر لے، ڈگریاں لے لے، لیکن رات دن محنت کے باوجود اسے وہ کامیابی نہیں ملتی، اور پھر وہ روتا ہے، سر پٹکتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے کہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنی انویسٹ کی، اور اتنا تگ و دو کرنے کے باوجود میں اپنے مقام کو حاصل نہیں کر سکا، اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکا. ارے کیوں حاصل کر سکے گا؟ کیوں کر حاصل کر سکے گا؟ جس نے تجھے اس مقام پر فائز کرنا تھا تو اس کی ذات کو تو بھول چکا ہے، اس کی ذات کو تو بھول چکا ہے. اس لیے پھر اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا اس شخص کے لیے جو اس کی ذات کو بھول جائے گا، اس پر دائرہ زندگی جو ہے وہ اللہ کی ذات تنگ کر دے گی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. لیکن قرآن نے اس دائرے سے نکلنے کی راہ بھی بتائی ہے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے من عامل صالحا من ذکر او انثی، جس شخص نے عمل صالح کیا، اور عمل صالح آگے اس کی قید ختم کر دی، کہا یا وہ خواہ عورت ہو یا مرد عمل صالح کرے، لیکن جو شرط لگائی وہ بڑی کڑی لگائی. اور وہ شرط کیا ہے کہ وہ عمل صالح، تو اس کا ڈیلے ذرا کم کر دیں، یہ ساؤنڈ کا آواز زیادہ گونج رہی ہے، ڈیلے کم کر دیں، آواز جو ریپیٹ ہو رہی ہے تھوڑی سی. تو جو عمل صالح کرے خواہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں وہ عمل کرے اور عمل صالح کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو. جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگا اور پھر عمل صالح کرے گا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل صالح کی افادیت جو بتائی ہے، میں قربان جاؤں اللہ کے اس انعام پر. ہم اگر پوری زندگی سر سجدوں میں رکھ کر اس ذات کا شکر ادا کریں تو ہم پھر بھی نہیں کر سکتے. حضرات گرامی، میرا کریم اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو مرد صالح
صالح اعمال کرے گا، اللہ کی طرف سے جس انعام کا اعلان ہے وہ یہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ او میرے بھولے بادشاہ، جس زندگی کے لیے اور اس کو اچھا بنانے کے لیے، اپنا مقام پانے کے لیے معاشرے میں رات دن مارا پھر رہا ہے، ارے اس کا راز کیا ہے؟ اگر وہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو میرے رب کریم کا اعلان ہے کہ عمل صالح، ایمان کی دولت اور ایمان کی سجاوٹ سے سجا کر میری بارگاہ میں آ جا، اور تجھے جس زندگی کے لیے رات دن محنت کر رہا ہے اس زندگی کے طیبہ اور پاکیزہ ہونے کی ضمانت میں رب تجھے دے رہا ہوں۔ یہ عمل صالح کی افادیت ہے، اور صرف نہیں کہا کہ تمہیں پاکیزہ زندگی دے دوں گا، بلکہ دو تاکیدیں لگائیں، علماء بیٹھے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ لام تاکید کا لگایا اور پھر نون ثقیلہ تاکید کا لگایا، یعنی دو موریں شبت فرما کر۔ اگر رب ویسے بھی فرما دیتا تو رب کا فرمان تھا، ہمیں انکار کی یا شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات نے دو تاکیدیں لگائیں اور فرمایا عمل صالح کے بدلے حیات طیبہ ضرور بضرور عطا کر دوں گا۔ تو بتانا کیا مقصود تھا؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ لوگوں، میں رب کہہ رہا ہوں کہ عمل صالح کی افادیت یہ ہے، لیکن تمہیں بات جو ہے وہ ذرا بڑھا چڑھا کر بیان کی جائے تب سمجھ آتی ہے۔ ہماری نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جب آپ بات کو اس کے تصدیق کے اصولوں میں رکھ کر اس کے آگے پیچھے کچھ اضافے اور تصدیقی جملے نہ کہے جائیں تو ہمیں بات پر یقین نہیں ہوتا۔ میرے رب نے دو تاکیدیں لگا کر مزید بات کو پختہ کر دی، کیا میرے بندے کسی وہم و گمان میں مت پڑ، تو بس عمل صالح کی طرف آ جا، تو پھر تیری زندگی پاکیزہ زندگی جو ہے اس کی ضمانت میں رب تجھے دے رہا ہوں۔ یہ تو ہے پہلا انعام۔ اب یہ جو زندگی ہے، ہمارے تصور میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ زندگی بس جو ہماری سانس چل رہی ہے یہی زندگی ہے۔ جب ہماری سانس رک جائے گی، سانس بند ہو جائے گی تو پھر زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو حیات انسانی ہے، جب اللہ نے انسان کو بنا دیا تو پھر اس کو فنا نہیں ہے۔ انسان اپنے مراحل، اپنی منزلیں، اپنے مقامات بدلتا رہے گا، لیکن اسے فنا ختم نہیں ہوگا۔ جب سے اللہ نے پیدا کیا وہ عالم ارواح میں تھا، عالم ارواح سے ماں کی کوکھ میں آیا، ماں کے بطن میں آیا، تو وہاں 9 مہینے گزارنے کے بعد اللہ نے اسے وجود بخشا، اس میں جان ڈال دی اور اس میں روح پھونک کر پھر اس پروسیسر جو تھا اس کے بعد وہ جو عمل جاری ہوا، اس کے بعد وہ دنیا میں آیا، اور دنیا میں آ کر اس نے اپنی زندگی گزاری، اور وہ چلتا پھرتا بولتا چالتا انسان نظر آ رہا تھا۔ لیکن ایک دن یہ ہوا کہ خاموش ہو گیا، اور اس کی خاموشی سے ہم نے یہ تصور کر لیا کہ وہ ختم ہو گیا ہے، مر گیا ہے۔ نہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ مرا نہیں ہے، اس نے جہان بدلا ہے، اور وہ عالم دنیا چھوڑ کر عالم ارواح سے عالم دنیا میں منتقل ہوا تھا، اور عالم دنیا سے اب موت کا ذائقہ جو صرف ایک ذائقے کی مانند ہے، اس موت کو چکھ کر اس عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو گیا۔ تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ وہ وہاں ختم ہو گیا؟ نہ، عالم برزخ ایک لمحہ ہے، ایک پیریڈ ہے، ایک عرصہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا، اور ایک دن پھر اللہ کی ذات اسے اس قبر سے اٹھائے گی اور اپنی بارگاہ میں بلا لے گی۔ تو لہٰذا وہ کہاں مرا، کہاں ختم ہوا؟
عالم ارواح سے دنیا میں، دنیا سے قبر میں، قبر سے عالم حشر میں جمع ہوگا خدا کے حضور، عالم ارواح کا حساب نہیں، عالم ارواح کا حساب نہیں، ماں کے پیٹ کا حساب نہیں، برزخ قبر میں جو زندگی گزارے گا وہ ادھر اپنا حساب دے کے جائے گا، لیکن جو حساب جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو پھر اللہ کی ذات اس سے پوچھے گی کہ تجھے دنیا کی رعنائیوں میں میں نے بھیجا تھا، چمک دمک میں بھیجا تھا، اس جہان فانی میں بھیجا تھا، تو بتا وہ جو زندگی کا عرصہ تو گزار کے آیا ہے وہ کیسا گزارا ہے، اس کا حساب ہوگا، اس کا حساب ہوگا۔ اور اگر وہ حساب جو یہ وقت ہے اس میں اعمال صالحہ کی جو زندگی گزارے گا وہ زندگی کیا ہوگی، اس کی عالم ارواح والی تو ویسے ہی پاکیزہ ہے، ماں کے پیٹ والی زندگی ویسے ہی پاکیزہ ہے، اور جس زندگی کو بہتر اور اچھا بنانے کے لیے اور اس زندگی میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے رات دن ایک کیا وہ دنیا کی زندگی تھی، لہذا عالم ارواح میں بھی اس نے محنت نہیں کی، عالم ماں کے پیٹ میں بھی اس نے محنت نہیں کی، اور قبر میں بھی بس سمود پڑا رہے گا، اور اس کی ارواح اور اس کی روح کے مطابق اور اس کی دنیا کی زندگی کے مطابق اس سے سلوک ہوگا۔ بخل ہوا جی جناب، ہو گیا بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، چند آخری باتیں عرض کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے رات دن ایک کرتا ہے اسی زندگی کا حساب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، تو لہذا اسی زندگی کو سنوارنے، پاکیزہ اور طیبہ بنانے کے لیے اللہ کی ذات نے فرمایا کہ عمل صالح کرو، اور ایمان کی دولت کے ساتھ جو عمل صالح کرے گا اس کے لیے اعلان ہے کہ اس کی زندگی پاکیزہ ہو جائے گی۔ اب یہ زندگی کا احاطہ جہاں تک ہے، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، عمل صالح دنیا میں کرنا ہے، اور اس زندگی کا احاطہ جو ہے، دائرہ جو ہے، عالم ارواح میں بھی ہے، ماں کی پیٹ میں بھی جو زندہ رہا وہاں بھی ہے، اور عالم برزخ میں جو زندگی گزار کے جائے گا وہ بھی اس دائرہ زندگی میں آتا ہے، دائرہ حیات میں آتا ہے، اور عالم حشر میں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا وہ بھی اس دائرہ حیات میں آتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کے اعمال کا حساب ہو جائے گا تو عمل صالح کے ساتھ جانے والا اللہ کی بارگاہ سے جو انعام پائے گا وہ اس اگلے حصے میں اللہ نے بیان فرمایا، اور سب سے بڑھ کر جو انعام ہوگا وہ جنت ہوگی۔ تو لہٰذا ان تمام مراحل کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا، اے میرے بندے اس زندگی کے لیے تو نے بہت تگ و دو کی، لیکن اس کلیے پر عمل کر، عمل صالح کے ساتھ آ، عالم دنیا بھی تیرے لیے پاکیزہ و طیب ہوگا، عالم برزخ بھی تیرے لیے پرامن ہوگا، اور عالم حشر بھی میری رحمتوں کے سائے میں ہوگا، اور اس کے بعد میں تجھے جنت کا ٹکٹ عطا کروں۔ یہ اعمال صالحہ کی افادیت ہے۔ تو حضرات گرامی، ایک حدیث پاک جو اعمال کی افادیت کے متعلق ہی ہے، اسے ہمیں وہ اگر ہم ان تینوں اعمال پر
جو اس حدیث پاک میں ذکر ہوئے ہیں اگر ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو حضرات گرامی ہماری یہ زندگی جو ہے وہ بالکل سنور جائے گی اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ واقعہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہو، بنی اسرائیل کے 3 شخص میرے کریم آقا علیہ السلام ان کی کہانی سنا رہے ہیں صحابہ کرام کے سامنے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ آج میں تمہیں 3 اشخاص کی ایک کہانی سناتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں 3 اشخاص تھے، وہ سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر طویل تھا، سفر کرتے ہوئے راستے میں انہیں رات آ گئی یا کسی وجہ سے انہیں آرام کرنا پڑا، ٹھکانہ تلاش کیا، کافی تگ و دو کے بعد پہاڑی علاقہ تھا، ایک غار میسر آیا اور وہ تینوں شخص جو ہیں وہ اس غار میں آرام کی غرض سے داخل ہو گئے۔ جتنی دیر آرام کرنا تھا وہ کیا، سفر کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد تھکن بھی تھی، تو لہٰذا جو ہی آرام کے لیے سستانے کے لیے لیٹے نیند آ گئی، سو گئے۔ اسی دوران خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک بھاری بھرکم لڑکتا ہوا پتھر غار کے داہنے پہ آ گیا، غار کا منہ بند ہو گیا، اور جب وہ اٹھے بیدار ہوئے، اثر نو اپنے سفر کے لیے تیاری کرنا تھی کہ دیکھا غار کا منہ بند ہے۔ تینوں نے زور لگایا، پتھر کو دھکیلنے کی کوشش کی لیکن بے سود نہ دھکیل سکے۔ تو حضرات گرامی جب انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی، انسان جب کسی مصیبت میں پھنس جائے تو پہلے اس سے نکلنے کی اپنے تئیں کوشش کرتا ہے، جو وسیلے ہیلے لگانے ہو، زور آزمانا ہو، انسان کی نیچر ہے وہ کرتا ہے۔ جب خود سے کچھ نہ بن پائے تو پھر وہ ادھر ادھر سے مدد لینے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جب سب جو معاونین ہیں ان سے بھی دل بھر جائے تو پھر اس رب کریم کی یاد آتی ہے جسے زندگی میں بھلا دیا ہوتا ہے۔ پھر جب سارے در بند ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، وہ انسان شکستہ دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور ہر طرف سے مایوسی اور ندامت کے آنسو لیے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جب رجوع کرتا ہے تو میرا رب اتنا کریم ہے کہ جو اسے بھول چکا ہوتا ہے اس کے واپس پلٹنے پر ناراضی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ اس کا خیر مقدم کرتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے، کہتا ہے آ میرے بندے، میں تو جانتا تھا کہ تو پلٹ کر میرے پاس ہی آئے گا، اس لیے جو میں نے تجھے اختیار دیا ہے اس کے تحت تیرا اختیار چیک کر رہا تھا۔ تو حضرات گرامی وہ بھی اسی نیچر اور فطرت کے تحت اپنی زور آزمائی کے بعد رب آپس میں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ دوستو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، سوچ بچار ہو رہی ہے، مشورہ کرتے ہیں۔ تو ایک مشورہ دیتا ہے کہ اب اللہ کے سوا ہمیں اس مصیبت سے کوئی نہیں نکال سکتا، لہذا ہم اپنی زندگیوں پہ نگاہ ڈالیں، اپنی زندگیوں پہ جو ہم نے پیچھے گزاری ہے اس پر نظر دوڑاؤ، اگر کہیں کوئی ٹوٹا پھوٹا کوئی عمل صالح نظر آتا ہے تو اس عمل کا، اس نیک عمل کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو، وہ عمل بیان کرو اور اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، تو اللہ رب العزت ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی ایک شخص بولا، اس نے کہا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب نے، وہ اپنا عمل بیان کرنے لگا کہ یا اللہ میں ایک چرواہا ہوں، سارا دن بکریاں چراتا ہوں، اور سارا دن بکریاں چرانے کے بعد جب پیٹ بھر کر خوب اپنے تھنوں میں دودھ بھرے ہوئے بکریاں واپس آتی ہیں تو میں ان کا دودھ دوتا ہوں، دودھ دونے کے بعد
سب سے پہلے اپنے والدین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے والدین اس دودھ کو نوش کرتے ہیں اور مجھے دعا دیتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا ہوں اور پھر میں خود نوش کرتا ہوں۔ یا اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چرانے کے لیے ہرے بھرے درختوں کی تلاش میں، ہری بھری گھاس کی تلاش میں اتنا دور نکل گیا کہ جب واپس پلٹا تو میں نے بکریوں کا دودھ دوہا۔ دودھ دونے کے بعد والدین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لے گیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ یا اللہ میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور ان کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا، اس یہاں تک کہ میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میرے پاؤں میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے کہ اے ابا جان، والدین دادا جان دادی جان سو رہی ہیں، ہمیں دودھ پلا دو۔ لیکن یا اللہ میں نے انہیں دودھ کا ایک قطرہ نہ دیا، اپنے والدین کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح کی لو پھوٹی اور میرے والدین اٹھے اور ان کو میں نے دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا تو پھر میں نے اپنے بچوں کو دودھ پیش کیا، انہوں نے پیا تو میں نے خود پیا۔ یا اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو یا اللہ ہمیں اس عمل کے صدقے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو حضرات کرام میرے کریم آقا فرماتے ہیں دعا کا ختم ہونا تھا، ادھر سے پتھر جو ہے وہ سرک گیا، لیکن اب اتنا نہ سرکا کہ وہ نکل سکیں، تیسرا حصہ سرک گیا۔ دوسرے بندے کو کہا کہ اب تیری باری۔ اس نے کہا یا اللہ میری ایک چچا زاد تھی۔ اب یہ پہلے بندے کا کیا عمل تھا؟ پہلے بندے کا عمل کیا تھا بھائی؟ والدین کی خدمت، عزت، عظمت، احترام۔ اب دوسرے بندے کا عمل یاد رکھنا ہے۔ دوسرے بندے کا عمل ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میری ایک چچا زاد تھی، میں اس سے اتنا عشق کرتا تھا جس حد تک ایک مرد کسی ایک خوبصورت عورت سے کرتا ہے۔ یا اللہ میں اس سے بدکاری کرنے کی خواہش رکھتا تھا لیکن وہ نہ مانی، لیکن مرور زمانہ، حادثات زمانہ کے ساتھ وقت گزرا، 1 سال قحط پڑ گیا۔ جب اس کے پیٹ میں دانہ نہ گیا تو وہ بھوکھی اور بے یار و مددگار میرے پاس آئی اور مجھ سے اس نے سوال کیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تیری حاجت پوری کر دوں گا، تجھے درم و دراہر دنانیر دے دوں گا، لیکن مجھے اپنی خواہش کی تکمیل کی اجازت دے دے۔ لیکن وہ کیا کرتی؟ اب مجبور تھی، پیٹ کی بھوک یہ اس حد تک ظالم ہے کہ بہت کچھ کروانے پر مجبور کر دیتی ہے، کروانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ بھی اسی پیٹ کی ماری ہوئی تھی، بھوک کی ماری ہوئی تھی، ناچار اس نے حامی بھر لی۔ وہ عرض کرتا یا اللہ جب میں اس پر قادر ہوا، جب مجھے پورا اختیار اس نے دے دیا تو اچانک اس نے کہا کہ اے بندہ خدا اللہ سے ڈر اور میرا پردہ بکارت جو ہے وہ بغیر مہر کے، بغیر جائز طریقے کے ظاہر نہ کر، یعنی میرے ساتھ بدکاری نہ کر، اس کا ارتکاب نہ کر، کل خدا کے ہاں تو نے بھی جواب دہ ہونا ہے، میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو اگر رب نے پوچھ لیا تو کیا جواب ہوگا؟ یا اللہ جب اس نے تیرا نام لیا میں ڈر گیا، تیری ذات سے ڈر کر، خوف کھا کر، میں اپنی اس قدرت کے باوجود اس گناہ سے تائب ہو گیا۔ تو یا اللہ اگر میں نے تیری ذات کی رضا کے لیے کیا تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ حضرات گرامی اس نے دعا ختم کی، ادھر سے پتھر سرک گیا۔ تو حضرات گرامی یہاں پر کیا ہے؟ اب اس کا خدا کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے، گناہ سے تائب ہو جانا، اس عمل کی اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبولیت ہے کہ اللہ نے اس مصیبت سے نجات دی، لیکن ابھی بھی پتھر جو ہے وہ باقی ہے۔ تیسرے شخص نے کہا یا اللہ، تیسرے شخص نے کہا کہ یا اللہ میں نے اجرت پر کچھ لوگوں کو رکھا اور ایک مزدور مختصر کرتا ہوں، ایک مزدور جو ہے وہ اپنی اجرت چھوڑ کر چلا گیا، اس نے اپنی اجرت نہ لی
یا اللہ میں نے اس اجرت کو، اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا، اس کاروبار سے اس بکری خریدی، بکری سے پھر آگے اس میں اضافہ ہوا اور وہ بڑھتا گیا، ریوڑ بن گیا، جہاں تک کہ میرے پاس گائے، بھینس، اونٹ، بکریاں، ان کے ریوڑ جمع ہو گئے۔ یا اللہ جب ایک دن وہ شخص جو ہے وہ پلٹ آیا اور میرے پاس آیا اور مجھ سے اس نے اپنے حق کا تقاضا کیا کہ اے بندہ خدا، جو حق میں اپنا تیرے پاس چھوڑ گیا تھا آج میں اس کے لیے آیا ہوں، مجھے وہ میرا حق واپس کر دے۔ تو یا اللہ میں نے اسے کہا کہ یہ جو کچھ تجھے گائے، بھینس، بکریاں، ریوڑ، اونٹوں کے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیرے ہیں، جا انہیں لے جا، ان میں سے ایک بکری کا بچہ بھی مجھ پر حلال نہیں ہے۔ یا اللہ اس نے کہا اے بندہ خدا مجھ سے مزاح نہ کر، مجھ سے مزاح نہ کر۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں مزاح نہیں کر رہا، یہ سب کچھ تیرا ہے، جا لے جا، اس میں سے ایک بکری بھی مجھ پر حلال نہیں ہے۔ تو یا اللہ اس نے وہ سارا ریوڑ ہانکا اور اس میں سے ایک بکری کا بچہ بھی چھوڑ کر نہیں گیا۔ تو میں نے اس سے تقاضا بھی نہیں کیا، یا اللہ اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو دعا ختم ہونا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو لڑکا دیا اور انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دی۔ تو حضرات گرامی آپ نے دیکھا کہ اس میں 3 عمل جو ہیں وہ پیش کیے گئے اللہ کی بارگاہ میں اور ان کے صدقے سے دعا کی گئی۔ تو حضرات گرامی اللہ نے اسے قبول فرمایا، اور وہ اعمال کیا ہیں؟ والدین کی خدمت و عزت اور اللہ کے ڈر سے تقوی اختیار کرنا اور گناہ سے بچنا۔ یہ اتنا مقبول ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور دوسروں کا حق جو ہے وہ انہیں پورا ادا کر دینا۔ تو یہ 3 عمل ایسے ہیں اگر ہم انہیں اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہماری ساری زندگی جو ہے وہ نجات دہندہ ہو جائے گی، ہم بچ جائیں گے، سرخرو ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ عمل ایسے ہیں جو آپ کو ولی بنا دیں گے، آپ کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا کیا کہہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت، بڑی علمی اور فکری اور